چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے ہوئے نا آپ تسبیح کر سکتے ہو. اور جب آپ کو عادت ہو جاتی ہے نا، آپ اس تسبیح کو مس کرتے ہو. آپ کہیں پہ بھی ہوتے ہو، جسٹ لائک نماز. اگر میں اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، تو مجھے لگتا ہے جب بھی میں کہیں آؤٹ سائڈ ہوتی ہوں تو مجھے نماز کے ٹائم بہت برا فیل ہوتا ہے جب میں اپنے نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ نہیں پاتی. بٹ ایسا نہیں ہے کہ اگر میں اس ٹائم پہ نماز پڑھ نہیں پائی تو میں نے نماز چھوڑ دی. نو، رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنی 5 فگر پورا کرنا ہے نماز کا. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یس، آج جو ہے میری نماز پوری ہوئی اور اب میں سو سکتی ہوں. اس ٹائم مجھے لگتا ہے کہ اب میں اچھے سے سو سکتی ہوں. اور ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میری نماز سے اگر میں فری ہوں، جو ہی اذان ہوئی میں فری ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، تو مجھے نا اتنا برا فیل ہوتا ہے، میرا موڈ آٹومیٹیکلی خراب ہونا شروع ہو جائے گا، مجھے چیزیں بری لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یہ میرا ایک کنیکشن بن گیا نماز کے ساتھ. اور نماز پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے. نماز یہ نہیں کہ آپ نماز صرف ایسے ادا کر رہے ہو، رکوع پورا نہیں ادا کر رہے، سجدہ پوری طریقے سے نہیں کر رہے ہو. نماز میں بھی ایک محبت ہونی چاہیے، ایک پیار ہونا چاہیے، ایک لذت ہونی چاہیے. جب ایسی نماز پڑھیں گے نا آپ، تو اگلی نماز کے لیے آپ کا خود دل کرے گا. ایک نماز ایسی ادا ہوگی نا، دوسری نماز کے لیے آپ خود کھڑے ہوں گے کہ یار کیا ہی سکون تھا. اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ کہ جو لذت سجدے میں ہے نا، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں. آپ میوزک سن لو، موویز دیکھ لو، واٹ ایور، کچھ بھی کر لو، آپ کو وہ سکون کہیں نہیں مل سکتا. بیکاز سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. تو جب اللہ کی یاد میں ہے تو باہر چیزوں کے اندر سکون ڈھونڈنا ہی کیوں ہے. آئی واز دا پرسن جسے اکیلے رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا، جسے کسی نہ کسی کی کمپنی چاہیے ہوتی تھی. بٹ ود ان ٹائم آئی ریئلائزڈ نو، یہ ریالٹی نہیں ہے. میرا مقصد لوگوں کو راضی کرنا یا ان کے ساتھ رہنا یا دوستیاں نبھانا یا پالنا یہ نہیں ہے. جس کے لیے سب سے پہلے فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اگر آپ کی فرینڈ شپ، آپ کی کمپنی ایسی ہے جو آپ کو بری چیزوں کی طرف لے جا رہی ہے، تو اپنی فرینڈ شپس بریک کر دو اللہ کے لیے. اللہ آپ کو بہترین دوستوں سے نوازے گا. اینڈ مجھے لگتا ہے when I was in school and college ٹائم مجھے کچھ اچھی کمپنی نہیں ملی. بیکاز اگر کوئی گانا گا رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اور میوزک سنو، اور میوزک سنو، آپ کی آواز بہت اچھی، آپ گا سکتے ہو، آپ کو تو سنگنگ میں ایز اے پروفیشن جانا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. لیکن اگر وہی آپ کے دینی دوست ہوں گے تو وہ آپ کو اس غلط چیز کے لیے موٹیویٹ نہیں کریں گے. بیکاز دے نو کہ میوزک از حرام ان اسلام. تو اسی طرح ہر چیز میں وہ آپ کی کریکشن کریں گی. آپ کا اصل دوست کون ہے؟ جو آپ کو بری چیز سے بچائے، آپ کو سیدھے راستے پہ لائے، اللہ کے قریب لائے. آپ کا اصل دوست وہی ہے. اور ایک ٹائم ایسا آیا جب میں نے پریکٹس کرنا سٹارٹ کیا دین کو، میں نے اپنی دوستیاں توڑ دی. آئی واز ٹوٹلی الون. اور مجھے ابھی بھی وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے یاد ہیں، اور مجھے یاد آتی ہے، اور میں اس چیز کو انجوائے بھی کرتی ہوں کہ یس میں نے بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. مائی کلاس فیلوز، مائی کالج فیلوز، اکیڈمی فرینڈز. بٹ مجھے ان کے لیے بعض ٹائم برا لگتا ہے، بیکاز ان کا جو ڈریسنگ سینس تھا یا جو ان کا وے آف ٹاکنگ تھا، ابیوز کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے کہیں نہ کہیں ڈر لگتا ہے ان کے لیے. اور میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ انہیں بھی ان چیزوں سے نکال. تھوڑا سا اپنے آپ کو وقت دیں، تھوڑا سا، اور سوچیں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا، میں نے کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے. ٹرسٹ می، اللہ کی ذات نہ آپ کو ہیلپ کرے گی. بس آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. ہر چیز کے پیچھے مت بھاگیں، کسی چیز کے پیچھے مت بھاگیں، صرف اللہ کے پیچھے بھاگیں. لوگ، دنیا، چیزیں آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں گی. لوگوں سے آپ کو وہ اصل خوشی نہیں مل سکتی جو اللہ کی ذات سے دل لگانے سے ملے گی. میں وہ بندی تھی جو رات کو کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سونا، ہر ٹائم میوزک سننا، ہر ٹائم. دن کو کوئی بھی کام ہے تو ہینڈ فری میرے کانوں میں لگے ہوئے، یا پھر فون جو ہے وہ اسپیکر آن کیا ہوا اور اس پہ میوزک چل رہا ہوتا تھا. میں وہ بندی تھی. اینڈ الحمدللہ ناؤ میں کوئی سانگ نہیں سنتی، میرے فون میں کوئی سانگ نہیں ہوتا، میں نے کبھی کوئی سانگ اسٹیٹس نہیں لگایا. تو
یہ ساری چیزیں نا پریکٹس کرنے سے آتی ہیں، یہ ایک دن میں ہی نہیں ہو جاتی، یہ ٹائم مانگتی ہیں. ایک دعا لازمی 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 کیا کریں، یا مقلب القلوب ثابت قلبی اعلیٰ دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو جو ہے دین پہ قائم کر دے. تو ہدایت مانگا کریں اللہ سے. کبھی اللہ سے بھی تو اپنی محبت کا اظہار کریں، آپ جو بھی ورڈنگ یوز کریں. آئی تھنک ہر انسان کا ایک اپنا ہی ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن اپنا ہی ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہائے ایسے نہیں بولو، یہ تو بے ادبی. نہیں، اللہ کے ساتھ نا آپ کا ایک کنیکشن جو ہوتا ہے نا، آپ جس مرضی طریقے سے آپ اپنا پیار جو ہے نا اللہ کے سامنے ایکسپلین کریں، وہ ایکسیپٹ کرنے والا ہے. اور میں نے اس چیز کو فیل کیا ہے. اور ایسا بھی ہے لوگ آپ کو بہت یار یہ تو مولوی ہے، ہر چیز میں اگر آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے گی نا، لائک آپ دین کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ کسی چیز میں مسٹیک کر رہے ہو، بھائی دین پہ چلنے کی کوشش کرنے والے انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ انسان نہیں ہے، معاذ اللہ وہ کوئی نبی ہے یا فرشتہ ہے جس سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ غلطی کرے گا، بار بار کرے گا، بٹ اس غلطی سے سیکھے گا، ریپینٹ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ سے توبہ کرے گا سچے دل سے. یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا. اور وہاں پہ اس انسان کو نا بار بار ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یار تم نے تو غلط کیا ہے، تم تو دوسروں کو دین کی بات بتاتے ہو، تم خود یہ کر رہے ہو، تم نے یہ چیز کر دی. اللہ کے بندو اس کے اوپر اتنا پریشر مت ڈالو کہ وہ جو کچھ چیزیں کر رہا ہے وہ بھی نہ کر پائے. اور لوگوں کو نا لوگوں کی باتوں کو سننا، ان کو سب پہ سوار کرنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، صرف اور صرف اللہ پہ توکل. آئی تھنک جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہمیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اتنے میریکلز ہوئے ہیں نا، جب سے میں نے اذکار کرنا سٹارٹ کیے، جب سے میں نے پراپر نماز کو سمجھ کر پڑھنا وتھ ترجمہ سٹارٹ کیا، بیکاز اور وہ مجھے سوچ کے لگتا ہے کہ یار میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے سے یہ چیزیں ہوتی. بٹ آئی تھنک مجھے لگنے لگا کہ شاید تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو ایکسیپٹنس ہو ہی رہی ہے اللہ کی نظر میں، ورنہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی. اور یہ مجھے کوئی غرور یا تکبر نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک خوشی ہے، ایک سکون ہے، اور اپنے آپ کو مزید اپنے آپ پہ ورک کرنے کا